بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہم نے سبق نمبر 9 کا آغاز کیا تھا، جس کا عنوان ہے پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا بالوں پر کا کیا مطلب ہوتا ہے، عمدہ صلاحیتیں، یعنی ہماری نوجوان نسل کو عمدہ صلاحیتیں دے۔ اور یہ دعا کس سے کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس کی پڑھائی کر لی ہے اور اس کا سوال نمبر جو ہے 2 اور 4 بھی کر لیا تھا۔ آج ہم بک وقت میں باقی جو سوالات ہیں ان کو کریں گے۔ بک وقت میں سب سے پہلے جو سوال نمبر 5 ہے وہ ہم کریں گے۔ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ تو الفاظ اور یہاں ہیں جملے۔ الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں اور ان کے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ خودداری، دانیال میں خودداری ہے، وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتا۔ دیار عشق میں اپنا مقام خود پیدا کرنا چاہیے۔ طریق، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے۔ نشے من، شاہین نشے من نہیں بناتا۔ بصیرت، کتابیں پڑھنے سے بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں، قواعد سیکھیں۔ سوال نمبر 6 ہے، دیے گئے محاورات کا مفہوم معنی معلوم کریں اور جملوں میں استعمال کریں۔ آپ کو جو ہے محاورات دیے گئے ہیں ان کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے، جیسے آگ بگولا ہونا، طیش میں آنا، اشش کرنا، تارے گننا، پھولے نہ سمانا، اوساں ہتا ہونا۔ سب سے پہلے اوپر لکھیں گے جماعت کا کام، سبق نمبر 9، عنوان لکھیں گے پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے۔ سوال نمبر 6 ہے، دیے گئے محاورات کا مفہوم معنی معلوم کریں اور جملوں میں استعمال کریں۔ ان کے معنی بھی آپ کو معلوم ہونے چاہیے اور جملوں میں بھی ان کو استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، محاورات ہیں، یہ معنی ہیں اور یہ جملے ہیں۔ آگ بگولا ہونا، غصہ ہونا، ماں بچے کی شرارت کرنے پر آگ بگولا ہو گئی۔ طیش میں آنا، غصے میں آنا، اسلم ذرا سی بات پر طیش میں آ گیا۔ اشش کرنا، تعریف کرنا، ندا کی نظم سن کر سب اشش کر اٹھے۔ تارے گننا، رات بھر جھاگنا، صبح کی تمام رات تارے گنتے گزری۔ پھولے نہ سمانا، خوش ہونا اپنی کامیابی پر عائشہ پھولے نہ سما رہی تھی۔ اوسان ہتا ہونا، گھبرا جانا، سانپ کو دیکھ کر آمنہ کے اوسان ہتا ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اس طرح یہ آپ کے جملے مکمل ہوئے۔ سوال نمبر 6 کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے متشابہ الفاظ۔ اردو میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو املا کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں لیکن معنی کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ اسی طرح بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو بولنے میں ایک جیسے ہیں لیکن املا اور معنی کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ ایسے الفاظ متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں، مثلا حلال اور حلال۔ اب اس میں دیکھیں ہے اور ہے کا فرق ہے لیکن بولنے میں یہ ایک جیسے ہیں۔ اعلیٰ اور اعلیٰ، یہ دیکھیں یہ بولنے میں ایک جیسے ہیں لیکن لکھنے میں ایک جیسے نہیں ہیں۔ علم اور علم، یہ بھی ایک جیسے لکھنے میں نہیں ہیں لیکن بولنے میں ایک جیسے ہیں، وغیرہ۔ ذیل میں چند ایسے الفاظ ان کے معنی کے ساتھ دیے جا رہے ہیں جو املا کے لحاظ سے متشابہ ہیں، انہیں معنی سمیت یاد رکھیں تاکہ ان کا درست استعمال کیا جا سکے۔ جیسے دیکھیں یہ الفاظ ہیں، ان کے معنی ہیں، اور پیر دن کا نام، سموار جسے کہتے ہیں، پیر بوڑھا، سیر گھومنا، سیر وزن کا پیمانہ، شیر جانور، شیر دودھ، دور زمانہ، دور پرے، حسن ایک نام، حسن خوبصورتی، ملک بادشاہ، ملک فرشتہ۔ سوال نمبر 7 ہے، درج بالا مثالوں کی روشنی میں دیے گئے الفاظ کے متشابہ الفاظ اور ان کے معنی لکھیں۔ الفاظ دیے گئے ہیں اور ان کے متشابہ الفاظ جو ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں، جیسے ملک وطن، ملک مالک ہونا، می بارش، مینا پرندہ کا نام، چین ملک کا نام، چین سکون، چوک چوراہا، چوک
غلطی، سحر صبح، سحر جادو، مہر چھاپا، مہر ہمدردی۔ اس طرح آپ کا بک وقت مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔